اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتتاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبس مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف فيه وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآيات متفق عليه. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے قال حضرت عمر فرماتے ہیں بینما نحن تبلیغان خلقتے رامخ کے شہر رامخ کے شخصیت ایسا یہ پلک کلتے ہیں نچتا پلک دیا حضرت عمر قال فرماتے ہیں کہ بینما نحن یہ ما زائد ہے یعنی بین نحن ہم لوگ اتنے میں عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے ذات یومین ایک دن استلع علینا آیا ہمارے پاس رجل ایک آدمی شدید بیاض الثوب جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے شدید سواد الشعر جس کے بال بالکل کالے تھے لا یرا علیہ اثر السفر صاف ستھرا تھا اس پر گرد و غبار کا سفر کا نہیں تھا ولا يعرفه منا احد اور کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے فاسند رکبتیہ اس نے اپنی گھٹنے جھکائے الى رکبتیہ نبی علیہ السلام کی گھٹنوں کے ساتھ ووضع کفہ اپنے ہاتھوں کو رکھا علی فخذہ اپنے رانوں پر وقال کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دے دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ گواہی دے دے
کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، اگر آپ میں طاقت ہو راستہ کے خرچے کا۔ نقال، اس سائل نے کہا صدقتا، آپ نے صحیح جواب دیا۔ فعجبنا لہ، ہم نے تعجب کیا کہ یسألہ، یہ سوال بھی کرتا ہے جو دلیل جہالت کا ہے، ویصدق، تصدیق بھی کرتا ہے جو دلیل علم کا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اس آدمی نے دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ تصدیق کریں خدائی صفات کا، اور فرشتوں کا، اور کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا، اور ایمان لائے بالقدر، تقدیر پر کہ خیر اور شر تقدیر میں ہے۔ قال، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچا جواب دیا۔ قال، تیسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا احسان توجہ کی عبادت ہے، کہ آپ خدا کی عبادت کریں اس توجہ سے، کأنک ترا، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہیں، فإن لم تکن ترا، اگرچہ آپ نہیں دیکھتے، فإنہ یراک، کم از کم یہ خیال کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو عاجزی سے نماز پڑھو گے۔ قال فأخبرنی عن الساعة، اس نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ قال، حضور نے فرمایا مل مسئول، نہیں ہے وہ پیغمبر جس سے سوال کیا گیا عنہا، قیامت کے بارے میں، اعلم، جاننے والا سائل سے، جیسے آپ کو علم نہیں ہے قیامت کا، مجھے نہیں ہے۔ قال فأخبرنی عن اماراتها، جبرائیل نے کہا علامات تو بتاؤ، علامات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ جنی دی لونڈی اپنے آقا کو، یعنی جس طرح آقا لونڈی کا احترام نہیں کرتا، اسی طرح بیٹا ماں کو لونڈی سمجھ کر اس کے احترام نہیں کرے گا۔ وَأَن تَرَى، اور قیامت کے علامات سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ الحفاظ جو ننگے پاؤں تھے غربت کی وجہ سے، العراۃ ننگے بدن تھے غربت کی وجہ سے، العالہ فقراء تھے، رعاء الشاء بکریوں کو چرانے والے تھے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، غریب لوگ جب مالدار ہوں گے، سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے پھر وہ سائل چلا گیا، فلبثت ملیا، میں نے کافی دیر گزاری، ثم قال لی، حضور نے مجھے فرمایا یا عمر اتدری، آپ کو علم تھا، من السائل، یہ سائل کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ اس کا رسول عالم جانتا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا فإنه جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم، تمہارے پاس آیا تھا، یعلمکم دینکم، سوال کر کے تمہیں دین سمجھایا۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اور ابو ہریرہ نے نقل کیا ما اختلاف ہیں، کچھ اختلاف کے ساتھ، یعنی اس کے الفاظ اور ہیں، وہ یہ ہے وفیہ، ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے اشارہ ایسا، اے ابو ہریرہ جب آپ دیکھیں الخفات ننگی پاؤں کے لوگ، العراۃ ننگی بدن، الصم بہرے، البکم گونگے، ملوک الارض، وہ زمین کی بادشاہت کریں گے۔ اور قیامت کے جواب میں فرمائے فی خمس، کہ قیامت ان 5 چیزوں میں ہے، لا یعلمہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر اپنی تائید تصدیق کے لیے تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعہ، عنده علم ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وينزل الغيث، الآية متفق علیہ۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما، یہ ما کا لفظ زائد ہے، یعنی بین نحنو، اتنے میں ہم، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، ذات یوم، ایک دن، اطلع علینا رجل، طلوع کیا ہم پر ایک آدمی نے۔ قاری نے کہا اس جاء علینا رجل، نہیں فرمایا بلکہ طلع کہا، کیونکہ جاء اجسام میں استعمال ہوتا ہے، جاء زید، جاء عمرو، اور یہاں رجل سے مراد جبرائیل تھا، اور جبرائیل جسم تھا یا نورانی مخلوق تھا؟ نورانی مخلوق۔ تو جس طرح ہم سورج کو نہیں کہہ سکتے جاء الشمس، بلکہ کیا کہتے ہیں طلع الشمس، کیونکہ وہ نورانی ہے۔ تو یہ رجل سے مراد چونکہ جبریل امین ہے اور وہ بھی نورانی تھا، اس لیے کہا اطلع علینا رجل، طلوع ہوا ہم پر ایک آدمی تھا، شدید و بیاض الثیاب،
بہت سفید تھے اس کے کپڑے، ایک شدید و سواد شعر، بہت کالے تھے اس کے بال، دو لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر اثر سفر کی معلوم نہیں تھے کی، ولا یعرفہ منا احد، اور اہل مجلس میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، چار حتی جلس الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ وہ بیٹھا نبی علیہ السلام کے سامنے، پانچ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے ٹھیک کر دیے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ۔ مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہاں جبرائیل طالب علم بن کر کے آیا تھا، طالب علم بن کے، جب طالب علم بن کے آیا تھا تو شدید و بیاض ثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے۔ یہ طالب علمی کے آداب بتائے کہ طالب علم رنگیلا کپڑے نہ پہنے بلکہ سفید کپڑے پہنے۔ شدید و سواد شعر، اس کے بال سیاہ تھے۔ اس میں طالب علمی کے دوسرا ادب سکھایا کہ طالب علمی جوانی میں کرو، ایسا نہیں ہے کہ خود بتصوف بنو گے تو پھر کہتے ہیں میں جا کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بال کالے تھے تو جوانی کی شکل میں تھا یا بڑھاپے کی شکل میں؟ معلوم ہوا کہ طالب علم کو جوان ہونا چاہیے نہ کہ بوڑھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، لا یرا علیہ اثر السفر، تیسرا ادب طالب علمی کا بتایا کہ وہ صاف ستھرا تھا، اس پر گرد و غبار نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نسوار یہاں گر رہا ہے، سگریٹ کی بو انگلیاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کم سگریٹ گرا دیں، اچھا جی، تو طالب علم کو صاف ستھرا فرش ہونا چاہیے۔ کتنے ادب ہو گئے؟ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، یہ چوتھا ادب بتایا کہ طالب علم جہاں ہو وہاں یاری غاری نہ لگائے شہریوں کے ساتھ۔ جبرائیل امین طالب علم بن کے مجلس میں آیا، اس مجلس میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ معلوم ہوا طالب علم کو انجان لا تعلق رہنا چاہیے تاکہ اس کی مطالعہ کے اوقات، تکرار کے اوقات ضائع نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہوٹل میں بیٹھے ٹی وی دیکھے، چائے پیے، گپے لگائے، ٹھیک ہے؟ لا یعرفہ منا احد، چار آداب ہو گئے طالب علمی۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت استاذ تھے، جبرائیل طالب علم بن کے آئے تھے تو حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا کہ طالب علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ استاد کے سامنے ہو نہ کہ استاد کے پیچھے ہو۔ چھٹا ادب فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، ٹھیک دیے اپنی دو زانو حضور کی زانو کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ یہاں تکیہ لگا کر لیٹ کر کے استاد کے سامنے نہیں بلکہ بیٹھ کر اور دو زانو کو کر۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ہی ووضع کفیہ، اور جبرائیل نے رکھی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو علی فخذیہ، اپنی دو رانوں کے اوپر۔ کفیہ کی ضمیر بھی جبرائیل کو راجع ہے، فخذیہ کی ضمیر بھی جبرائیل علیہ السلام کو راجع ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری توجیہ یہ ہے کہ فخذیہ کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ ووضع کفیہ، جبرائیل نے اپنی ہتھیلیوں کو رکھا علی فخذیہ، حضور کے رانوں پر، تاکہ حضور میری طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ 6-7 آداب جبرائیل نے طالب علم کے بتائے، ٹھیک ہے؟ فقال یا محمد، تو جبرائیل نے کہا یا محمد۔ یہاں اس نے ایک سوال اسلام کے بارے میں کیا، ایک ایمان کے بارے میں کیا، ایک احسان کے بارے میں کیا، ایک قیامت کے بارے میں کیا، 5 اور 7 علامات قیامت کے بارے میں۔ کتنے سوالات؟ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر قاری نے اعتراض کیا کہ دیہات کے لوگ مدینہ منورہ میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے تھے اور آواز آتی یا محمد اخرج الینا، تو قرآن کریم نے ان کو منع کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعلمون، یہ دیہاتی پنڈو لوگ ہیں، اس لیے آپ کو یا محمد کے نام سے پکار۔
معلوم ہوا کہ یا محمد پکارنا منع. دوسری آیت میں بھی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو حضور کا نام لے کر نہ پکارا کرو. ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ یا محمد کہہ کر پکارنا منع ہے، لیکن یہاں جبرائیل کہتا ہے یا محمد. یا اس کے کئی جوابات مولا علی قاری نے مرقات میں دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو قرآن نے یا محمد کہنے سے منع کیا ہے وہ مکلفین کو منع کیا ہے جو انسان ہے، اور جبرائیل علیہ السلام مکلف نہیں ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے، تو اس کو کہنے کا حق تھا یا محمد، اور ہمیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ یا محمد جبرائیل نے پہلے کہا تھا، اور منع لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا وہ بعد میں نازل ہوا ہے، اس وقت منع نہیں تھا. ٹھیک ہے، دو جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ محمد کی دو معنی ہیں. ایک محمد کا معنی کہ یہ نبی علیہ السلام کا علم ہے، نام مبارک ہے، اور ایک محمد کا معنی محمود یعنی قابل تعریف. تو منع آیا ہے جب کہ محمد علم سمجھا جائے، اور جبرائیل نے محمد کہہ کر علم سمجھا تھا یا قابل تعریف سمجھا تھا. ہاں یعنی یا محمود. بات ہے اس میں. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ جبرائیل نے صحابہ کرام کو مغالطے میں ڈالا کہ پنڈو جیسی زبان استعمال کی تاکہ یہ مجھے پہچان نہ دے کہ یہ آسمانی مخلوق ہے، فرشتہ ہے، اس لیے دیہاتیوں کی طرح موٹی زبان استعمال کی. اور محمد بات آئی سمجھ. اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دو اسلام کے بارے میں. قال حضور نے فرمایا اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، اقوال کا نام ہے. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھے، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاعت، اگر آپ میں طاقت ہے، الیہ بیت اللہ تک، سبیلا راستے کے خرچے کا. ٹھیک ہے، قاری نے لکھا ہے یہاں جہاد کا ذکر نہیں، جہاد کا معلوم ہو کہ جہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مولا علی قاری نے کہا کہ جہاد ان سب سے اہم ہے. جہاد سب سے، حدیث میں ہے لکل شیء صنام، ہر چیز کی بلندی ہے. والسلام الاسلام الجہاد، اور اسلام کی بلندی کس میں؟ جہاد میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے جہاد اہم ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ جب جہاد میں آپ مشغول ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اللہ نے روزے کو موقوف کر دیا. اور اگر جہاد میں آپ مشتغلین ہیں کفار کے ساتھ تو آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، تو اللہ نے نماز کو کیا موقوف کر دیا. بات سمجھ میں آئے؟ تو دیکھو تمام عبادات کو اللہ جہاد کے لیے موقوف کرتا ہے لیکن جہاد کو جاری رکھتا ہے. معلوم ہو کہ جہاد تمام اعمال سے افضل ہے. دوسری وجہ انہوں نے افضلیت کی یہ بیان کی کہ جب مہمان آتے ہیں نا گھر میں تو مہمانوں کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں اور گھر والے بعد میں کہ بچ جائے تو ہم کھا لیں گے. یہ نہیں کہ گھر والے پہلے کھا لیتے ہیں اور مہمانوں کو بعد. ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج یہ گھر کے افراد ہے، اور جہاد کبھی کبھار مہمان بن کر کے آتا ہے، تو اس کا حق نماز پر بھی مقدم ہے، حج پر بھی مقدم ہے، زکوٰۃ پر بھی مقدم ہے، صوم پر بھی مقدم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر حضور نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے، جو تیر بنانے والا ہے، تیر پکڑانے والا ہے، تیر
چلانے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک تین آدمیوں کو لے جائے گا. لو کر کچھ نہیں. ٹھیک ہے، ادھر ہی بیٹھے رہو گے بیٹری میں. ہاں تو جب حج رکن ارکان جہاد میں سے، تو پھر حج کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں؟ بات آئی تھی. اس کا جواب مولا علی قرینی مرقات میں یہ دیا ہے کہ روزہ فرض عین، نماز فرض عین، حج فرض عین، اور جہاد کبھی کبھی فرض عین ہے ورنہ فرض کفایہ. اگر مقامی طالبان میں قوت دفاع نہ ہو تو فرض عین امت کے ہر فرد پر افغانستان جانا اور جہاد کرنا فرض. اور اگر مقامی طالبان میں دفاعی قوت ہے تو پھر فرض کفایہ. تو چونکہ جہاد ایک صورت میں فرض کفایہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا. آپ نے ان عبادات کا ذکر کیا ہے جو فرض عین ہے. بات آئی سمجھ؟ دوسرا جواب بھی کسی نے دیا ہے لیکن وہ غلط ہے. بعض کہتے ہیں اس وقت جہاد فرض نہیں، اس وقت جہاد، لیکن یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اول جہاد بدر ہے، اول جہاد بدر، اب وہ 100 رمضان میں تھا، اور یہاں تو 100 رمضان کا ذکر ہے تو جہاد تو اس کے ساتھ فرض ہوا تھا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس وقت جہاد فرض نہیں تھا یہ بات غلط ہے. جہاد اور 100 رمضان کی فرضیت معان ہے، اور 100 رمضان کا ذکر یہاں ہے تو جہاد کا کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا پہلا جواب درست ہے کہ یہ بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے. قال صدقت، جبرائیل نے کہا اپنی سچا جواب دیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا. تعجب اس وجہ سے کہ اجتماع نقیزین کا ہم نے دیکھا. جبرائیل جب سوال کرتا تھا تو سوال سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سائل جاہل ہے یا عالم ہے؟ جاہل. اور آگے کہتے ہیں صدقت، تو نے جواب درست دیا. تصدیق اس بات کی دلیل ہے کہ مصدق کیا ہے؟ عالم ہے. اس لیے کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدق، سوال بھی کرتا ہے جو دلیل جہالت کی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے جو دلیل علم کی ہے. قال فأخبرني عن الإيمان،